شارون شاہ کی نفرت کی بھیڑ چڑھنے والی وہ 16 سالہ لڑکی تھی جو اپنے خاندان کی سب سے چھوٹی لڑکی تھی، جسے کسی نے پھول سے بھی نہیں مارا تھا، لیکن پھر اچانک اس کو دھوکے سے غنی کر دیا گیا۔ اسے یہ بول کر رخصت کیا گیا کہ اس کی شادی سردار سے ہو رہی ہے۔ وہ نازک دل بہت سے ارمان لیے شاہرون کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب شاہرون کمرے میں آیا اور پھر پوری حویلی نے اس کی درد بھری چیخیں سنی، وہ گڑ گڑاتے شاہرون سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی اور اس پر ظلم ڈھاتا شاہرون نہیں جانتا تھا کہ وہ بے قصور لڑکی اس کا عشق بن جائے گی اور وہ اسے در در ڈھونڈنے لگے گا۔ لیکن اس کی گاڑی تیزی سے حویلی کے آگے آ کر رکی۔ وہ حویلی کو سرد سرخ نگاہوں سے دیکھتا ایک جھٹکے سے گاڑی سے باہر آیا تھا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھنجی ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ وہ اس وقت دنیا برباد کر سکتا تھا، اور وہ کر رہا تھا، کرنے والا تھا۔ بہت جلد وہ عنقریب اپنے ساتھ وہ کرنے والا تھا جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ گھر کو سرخ نگاہوں سے دیکھتے ہی وہ تیزی سے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ گلاب کے پھول اس کے پیروں میں آتے چرمرا گئے تھے۔ وہ شخص ایک الگ ہی دھمک لیے تیزی سے اس جانب جا رہا تھا جہاں وہ معصوم جان اس کا انتظار بڑے ارمانوں کی دھات کر رہی تھی۔ حویلی کے اندر جگہ جگہ سے آوازیں آ رہی تھیں، مگر شاہرون شاہ کسی بھی جانب دیکھے بنا تیزی سے وہاں جا رہا تھا جہاں اس کی گنہگار بیٹھی تھی۔ آج وہ اس عورت کا وہ حشر کرنے والا تھا کہ وہ زندگی پر یاد رکھتی۔ اس کے معصوم بھائی کے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا تھا، اس کا بدلہ وہ اس لڑکی سے چکتا کرنے والا تھا۔ وہ تیزی سے جا رہا تھا کہ تبھی ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں پر اس کے قدم رکے۔ ہائے میرے مولا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ اس کی ماں چیخ رہی تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا، میرے جگر کا ٹکڑا، کیوں اس کو مجھ سے چھین لیا ان ظالموں نے؟ اللہ ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی سب کرے۔ اس کی ماں آپ کی دفعہ سینہ پیٹنے لگی۔ وہ سرخ نگاہوں سے رافیہ بیگم کو دیکھتا اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ جو دماغ پہلے ہی خراب تھا وہ مزید خراب ہو گیا۔ وہ اپنے سرخ چہرے پر ہاتھ پھیرتا گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس وقت اس کا بی پی شوٹ کر جاتا اگر وہ اس غصے کو نہ سنبھالتا۔ ان ظالموں نے اس کے چھوٹے بھائی کو ان لوگوں سے چھین لیا تھا۔ اس چیز کی سزا وہ ان کی بہن کو ایسے دینے والا تھا کہ اس کے فرشتے بھی کانپ اٹھنے والے تھے۔ وہ اپنے کندھوں پر شال چھٹکتا تیزی سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ دروازے کے نیچے سے پھول کی پتیاں جھانک رہی تھیں۔ کسی بیوقوف نے اس کا کمرہ سجا دیا تھا، مگر کوئی نہیں۔ یہ بے جان سے پھول بھلا اس کا کیا بگاڑ پاتے؟ وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ 16 سالہ روشنی جو اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی جھٹکے سے اچھلی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنے بائیں حصے کو مسلتی ہلکا ہلکا مسکرانے لگی۔ نئے خواب، نئی زندگی، بہت کچھ تھا جو اس کا دل دھڑکائے دے رہا تھا۔ اس کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شاہرون اس کو بستر پر تیار دیکھتے اپنے لب کھینچ کر رہ گیا۔ کیا وہ اپنے اور اس کے رشتے کی حقیقت نہیں جانتی تھی جو اس حال میں یہاں بیٹھی تھی؟ اس کا دماغ غصے سے بھڑکنے لگا۔ دل کر رہا تھا بستر پر بیٹھی لڑکی کو رون کر رکھ دے جس نے اس کے دماغ کو مزید خراب کر رکھ دیا تھا۔ مانتا تھا کہ کم عمر تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ اپنی اور اس کی شادی کو سمجھ ہی نہ پاتی۔ وہ غنی ہو کر اس کے ساتھ آئی تھی، پھر یہ سب ناٹک وہ کیوں کر رہی تھی؟ اس کو سمجھ نہ آیا۔ وہ اپنے گلے سے شال نکال کر صوفے پر پھینک گیا۔ یہ شال اس وقت اس کے لیے پھانسی کا پھندا تھی۔ کسی نے اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا اور اب وہ کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ کتنا منع کیا تھا نا اس نے اس رشتے سے، مگر کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی تھی، اور جب اس کی بات کسی نے نہیں سنی پھر وہ کیوں کسی کے ساتھ اچھا رہتا؟ وہ اپنے دکھتے سر کو دباتے تیزی سے بستر کی جانب قدم بڑھا گیا جہاں وہ گھونگھٹ اوڑھ کر اب تک بیٹھی تھی۔ اس کے قدموں میں ایسی دھمک تھی کہ دور بیٹھی روشنی بری طرح کانپ اٹھی۔ وہ آئے گا اس کے پاس، اس کی تعریف کرے گا، اس کو پھول دے گا، اس کو انگوٹھی پہنائے گا۔ طرح طرح کے خواب سوچتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر گئی۔ ایک ساتھ اتنی خوشیاں ملنے والی تھی، اتنی خوشیاں وہ کیسے سنبھالتی اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی دھمار اس کے دل پر دستک دے رہی تھی۔ وہ شخص جو کوئی بھی تھا اس کا شوہر تھا۔ شرم نے اچانک یہ حملہ کیا۔ وہ اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے دوپٹے کے نیچے چھپا گئی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ تبھی شاہرون شاہ اس کے پاس آتے ہی اس کو بستر سے گھسیٹ کر نیچے اتار گیا۔ وہ جو طرح طرح کی سوچوں میں مصروف تھی، اس اچانک حملے پر سنبھل نہ پائی۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر نیچے گرتی، شاہرون سختی سے اس کا ہاتھ تھام اس کو گرنے سے بچا گیا۔ اس کے لمس پر اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ گھونگھٹ کے پار اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔
شاہرون نے اس کا ہاتھ سختی سے دبوچتے چھوڑ دیا تھا۔ روشنی تکلیف سے بری طرح سے سکتی اپنے بازو کو سہلا گئی تھی۔ اس شخص نے اس کے ساتھ کیوں ایسا کیا اس کو سمجھ نہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتی، شاہرون شاید جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ پلٹ گیا۔ اچانک سے اس کا چہرہ سامنے آنے پر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اس کو دھکا دیتے زمین پر پھینک چکا تھا۔ وہ زمین پر گرتی بے یقینی تھی۔ جس نے شخص نے تھوڑی دیر پہلے اس کو گرنے سے بچایا تھا، وہ اس کو خود ہی دھکا دے گیا، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ زمین پر گری بے یقینی سے شاہرون کو دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں تمام تر غصہ سمائے اس کو دیکھ رہا تھا، جیسے ابھی کہ ابھی اس کو بھون دے گا۔ کس سے پوچھ کر تم میرے بستر پر بیٹھی؟ وہ اس کا جبڑا پکڑتے دھاڑا۔ اس کی دھاڑ پر وہ معصوم جان دہل اٹھی۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں کو آخری حد تک کھولے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھنے میں مصروف تھی، جو اس کا سب کچھ تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جس شخص کے لیے اس نے خواب دیکھے تھے، وہ شخص اصل میں ایسا ہوگا اس نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ سارے خواب اس کی آنکھوں کے آگے دھڑ دھڑ کر ٹوٹنے لگے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، منہ میں اب تکلیف ہونے لگی تھی۔ ظالم انسان چھوڑ ہی نہیں رہتا۔ کچھ پوچھ رہا ہو تم سے؟ کس سے پوچھ کر تم میرے بستر پہ بیٹھی؟ وہ اس کی جبڑے کو مزید سختی سے دبوچ گیا تھا۔ روشنی کے لبوں سے سسکیاں نکلنے لگیں۔ معصوم جان تھی، جس کو آج تک کسی نے پھول سے بھی نہ چھوا تھا۔ اس کے ساتھ اتنا برا رویہ اس معصوم کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی سسکیاں سنتے شاہرون شاہ ایک جھٹکے سے اس کا جبڑا چھوڑ گیا۔ ایک دم سے جھٹکا کھانے پر وہ منہ کے بل نیچے گری، لبوں سے مزید سسکیاں نکلنے لگی تھی۔ ظالم شخص اس سے کس چیز کا بدلہ لے رہا تھا، اس کو سمجھ نہ آیا۔ معصوم کو کچھ معلوم ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا کیا ہونا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی کھڑی ہوئی۔ منہ کے بل گرنے کی وجہ سے ناک اور سر میں بری طرح چوٹ آئی تھی۔ چہرہ تکلیف سے سرخ ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس شخص کے ساتھ ایسا کر رہا تھا۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے اپنے آنسو بھری نگاہیں اس پر ٹکا گئی۔ آئندہ اگر تم میرے بستر پہ بیٹھی بھی تو میں تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا۔ وہ اس کا بازو جکڑے غرایا۔ اس کے غرانے پر وہ سسک سسک کر رو اٹھی تھی۔ اس کو روتے دیکھ کر شاہرون اپنے لب کھینچتا اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ جب جب اس کو دیکھ رہا تھا، دل کر رہا تھا اس کو برباد کر کر رکھ دے۔ اس کے بھائی کی وجہ سے اس کا خاندان برباد ہو گیا تھا، اس کا بھائی مر گیا تھا۔ اس کا بھی دل کر رہا تھا کہ وہ اس کو جان سے مار دے، اس کو برباد کر دے۔ اس کا بھائی مرا تھا، اسے کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو زندہ رکھے؟ ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ تبھی اس کو اپنے کندھے پر نرم سا لمس محسوس ہوا۔ اس احساس نے اس کے وجود کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اس عورت کے بھائی کی وجہ سے اس کا چھوٹا بھائی اس دنیا سے چلا گیا تھا، اور وہ تھی کچھ زیادہ ہی معصوم بن رہی تھی۔ وہ گہری گہری سانس لیتا اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش لگا، مگر غصہ تھا کہ آئے جا رہا تھا۔ آپ میرے شوہر ہیں تو آپ ہم سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی بھیگی آواز سنتے وہ لب پھینچ کر رہ گیا۔ کیا جواب دے سمجھ نہ آیا۔ مقابل معصوم تھی یا بن رہی تھی، اس کو سمجھ نہ آیا۔ بولے، ہمارے بھائیوں نے تو کہا تھا کہ آپ ہم سے بہت پیار کریں گے، کیونکہ آپ ہمارے شوہر ہیں، اور شوہر تو پھر اپنی بیویوں سے بہت پیار کرتے ہیں نا۔ وہ معصوم جان اپنے لبوں کو چباتی ٹہر ٹہر کر بولی۔ اس کی باتیں سنتے شاہرون شاہ کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ اس کے بھائی اس کا گھر برباد کرنے کے بعد اپنی بہن کو یہ سب سکھا رہے تھے۔ اب نتائج کی ذمہ دار وہ نہیں تھا، بلکہ اس کے ہی بھائی تھے۔ ایک بھیڑی کے آگے اپنی معصوم بہن کو ڈال دیا تھا اور پھر رحم کی امید کرتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جھٹکے سے گھومتا ایک زوردار تھپڑ اس کے پھولے ہوئے گال پر مار گیا تھا۔ وہ جو اس بھری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کے اس تھپڑ پر جھٹکے سے زمین پر جا گری۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ اس کا دایاں گال اب تک سن تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے شاہرون شاہ کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی آنکھوں میں خون بھرے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا کہا تمہارے ناپاک بھائیوں نے کہ میں تم سے محبت کروں گا، تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم بھول جاؤ گی؟ شوہر بیویوں سے پیار کرتے ہیں۔ وہ اس کے برابر بیٹھا اس کے نازک چمڑے کو دبوچ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے زوردار تھپڑ، اس کے بعد اتنا ظالمانہ گرفت۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ تکلیف سے نیلی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ڈراموں میں بھی دیکھا تھا، شوہر تو واقعی بیویوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس میں میرے بھائیوں نے جھوٹ کہاں بولا؟ صحیح کہہ رہی ہو تمہارے بھائیوں نے جھوٹ نہیں بولا، مگر تمہارے بھائیوں نے تمہیں ایسی کھائی میں دھکیل دیا جہاں تمہارے لیے خوشیاں کبھی نہیں ہوں گی۔
تم میری بیوی نہیں ہو، تم مجھ پر وہ بوجھ ہو جو میرے بھائی کے قتل کے بدلے مجھے دی گئی ہو۔ تمہارے بھائیوں نے شاید تمہیں یہ نہیں بتایا کہ تمہارے بھائیوں نے میرے معصوم بھائی کا قتل کیا ہے۔ اب میں اپنی اسی معصوم بھائی کا بدلہ تم سے لوں گا، کیونکہ تمہارے بابا نے تمہارے بھائیوں کے بدلے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اس کی بات سنتی وہ بے یقینی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ یہ کیا کیا، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے گھر والوں نے تو کہا تھا کہ آگے جا کر وہ بہت خوش رہے گی، اس کا نکاح پڑوسی گاؤں کے سردار سے ہو رہا تھا۔ یہ کب ہوا؟ اس کے لب بری طرح کانپنے لگے۔ اس کو یوں خوف سے کانپتے دیکھ کے شاہرون شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ڈرنا بھی چاہیے، تمہارے معصوم بھائیوں نے تمہاری معصومیت کا کہیں سے کوئی بھی دھیان رکھا ہی نہیں، یہاں تک کہ تمہاری عمر بھی نہیں دیکھی۔ اب جب تمہارے بھائیوں نے ہی تمہارا خیال نہیں کیا تو بھلا پھر میں کیوں کروں؟ تم تو آئی ہی میرے پاس بدلہ چکانے ہو، میرے معصوم بھائی کا، جو میرا بیٹا تھا، جو میرا سب کچھ تھا۔ تم گھٹیا لوگوں نے اس کو مجھ سے چھین لیا۔ اب پل پل میں تم کو احساس دلاؤں گا کہ تمہارے بھائی نے ہمارے خاندان کے ساتھ کیا کیا۔ تمہارا میں وہ حشر کروں گا کہ تم عمر بھر یاد رکھو گی۔ وہ اس کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے کھڑا کر گیا۔ روشنی تکلیف سے سسکتی کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑا سا سہا درد حد سے سوا ہو گیا تھا۔ مزید درد سہنے کی ہمت اب اس میں نہیں تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک کسی نے ڈانٹ کر بھی اس سے بات نہیں کی تھی، اور یہ شخص آج اس کے سامنے دھاڑ رہا تھا۔ اس کا معصوم دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے پھٹ جائے گا۔ اس کے لب لرزنے لگے۔ اس شخص کو کیا بولے سمجھ ہی نہ آیا۔ وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے بستر کی جانب لاتے بستر پر پھینک گیا۔ وہ منہ کے بل پلنگ پر گرتی سسک اٹھی۔ برداشت کے باوجود بھی کوئی آنسو آنکھوں سے نکلتے بہنے لگے۔ سسکیاں اس کے لبوں سے نکلتی جا رہی تھی۔ اس کو یوں تڑپ تڑپ کر روتے دیکھ کر شاہرون شاہ کا دماغ خراب ہوا۔ وہ اس کو گدی سے جکڑتا کھڑا کر گیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ کیوں ماتم بنائی ہو؟ اگر تم سمجھ رہی ہو نا کہ تمہاری رونے سے میں تمہیں بخش دوں گا یا چھوڑ دوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ تم جتنا روگی اتنا مجھے خود کے ساتھ ظالم پاؤ گی، اس لیے اب یہ تم پر ہے کہ تم اپنے ساتھ کیا چاہتی ہو اور کیا نہیں۔ اس کو دھمکی پر وہ اپنے آنسوں کو روک گئی، مگر اس وقت اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اگر وہ چپ رہی تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ تکلیف سے دل سا تڑپ رہا تھا کہ وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ اس کے بھائی اور اس کے باپ جنہوں نے بچپن سے لے کر اس کی جائز ناجائز ساری خواہشیں پوری کری تھیں، آج وہ اس کے ساتھ یہ کریں گے۔ اس کا دل راضی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس شخص کو دیکھتی پھر سے رونے لگے۔ شاہرون شاہ اپنی مٹھیاں دبوچتے اس کو دھکا دے کر پوری قوت سے بستر پر پھینک گیا تھا۔ کہا تھا نا میں نے کہ جتنا روگی اتنا مجھے خود کے ساتھ ظالم پاؤ گی۔ اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ کہتا اپنی شرٹ اتار کر دور پھینک گیا۔ اس کے اس اقدام پر وہ نازک جان تڑپ اٹھی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے پاس آتا بے دردی سے اس کو اپنے پاس کھینچ گیا تھا۔ روشنی کے لبوں سے چیخ نکلی تھی جس کو وہ ہاتھ تلے دباتے اس پر ظلم کی حد کرتا چلا گیا۔ اس کی چیخیں پوری طرح کمرے میں پھیلنے لگیں، مگر اس ظالم کو اس پر افسوس نہ آیا۔ اس کے بھائیوں کی وجہ سے اس کا بھائی آج اس سے دور تھا۔ وہ انسانیت بھول گیا تھا۔ اگر کچھ یاد تھا تو بس اتنا کہ سامنے بیٹھی لڑکی اس کے بھائی کے خون کے بدلے آئی تھی، اور وہ اپنے بھائی کے خون کا ایک قطرہ بدلہ بھی اس نازک جان سے لینے والا تھا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ بس ایک رات اس کی زندگی بدل دے گی۔ ساری رات اس پر ظلم کرنے کے بعد وہ اس کو ادھورا چھوڑتے اس کے برابر پھیل کر لیٹا۔ آج سے تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آج تو پھر نرمی ہے، کل سے تمہارے ساتھ جو ہوگا اس کے بعد تم خود زندگی سے خوف کھاؤ گی۔ تم مرنے کی دعا کرو گی مگر اللہ تمہیں موت نہیں دے گا۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا کیونکہ میرا بھائی تو مر گیا، مگر تمہیں میں زندہ رکھ کر وہ دکھ دوں گا جو میرا بھائی نے مرتے وقت سہی، اور اتنا دوں گا کہ تمہاری بس ہو جائے گی، مگر میری بس تب بھی نہیں ہوگی۔ اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑاتے خود رخ پلٹ کر سو گیا، جبکہ اس ظالم پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک عرصے تک لاڈ پیار میں پالنے کے بعد اس کے ساتھ یہ سب ہوگا، اس نے یہ نہیں سوچا تھا۔ وہ یہ سب سہن نہیں کر سکتی تھی۔ اس معصوم جان کو تو بتایا تک نہیں گیا تھا کہ اس کو کس جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ مزید وہ اس آنکھ کو اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ فیصلہ کرتی کھڑی ہوئی۔ جسم سے جان نکل رہی تھی، مگر یہی وقت تھا یہاں سے چلے جانے کا، کیونکہ اگر وہ یہاں آج رہ جاتی تو آگے کے ساتھ وہ ہو جانا تھا جو وہ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ آنسو بھری نگاہوں سے شاہرون شاہ کی پشت دیکھتی اپنی سسکیوں کو لبوں میں دبا گئی۔ کتنے ارمان لے کر وہ اس حویلی میں آئی تھی نا، اس کے ان تمام ارمانوں کو مٹی میں ملا دیا تھا اس شخص نے۔
وہ دھیمے قدم اٹھاتی صوفے تک گئی تھی جہاں اس کی کالی چادر اپنے حال کو پڑی تھی۔ وہ چادر کو اچھے سے اپنے ارد گرد لپیٹتی ہلکے سے دروازہ کھولتے تیزی سے اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس حویلی میں ہر جگہ ملازم ہوتے تھے، کوئی اس کو دیکھ نہ لے۔ سوچ سوچ کر اس کی جان ہوا ہونے لگی، مگر شاید تقدیر اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ دور دور تک اس کو کوئی ملازم نظر نہ آیا۔ وہ تیزی سے گارڈن کی جانب آئی تھی۔ اب صرف اور صرف چوکیدار گارڈ تھا، مگر جیسے کہ اوپر کہا کہ آج تقدیر بھی اس کے ساتھ تھی۔ چوکیدار کو سوتے دیکھ کے وہ سکھ کی گہری سانس لیتے تیزی سے دروازہ پار کر گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ وہ 16 سالہ تھی، جاتی بھی تو کہاں جاتی، گھر جانے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جن گھر والوں نے اسے جھوٹ بول کر اس کو اس جہنم میں دھکیلا تھا، وہ واپسی بھی اسے یہاں بھیجتے تھے۔ اس لیے وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اپنے گھر تو وہ اب کسی حال میں بھی نہیں جانے والی تھی۔ وہ سوچتے نقاب کو اپنے چہرے پر کرتی تیزی سے دوسری جانب چلنے لگی۔ اللہ کی ضمیر بہت بڑی تھی، وہ اب کہیں بھی چلی جانے والی تھی مگر اپنے گھر اور اس گھر تو نہیں آنے والی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کی چادر میں جذب ہو رہے تھے۔ پیر جگہ جگہ سے زخمی ہو گئے تھے، کہاں جائے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، عزت کا ڈر اور بھی بہت سے ڈر تھے جو اس کی دھڑکنوں کو روک رہے تھے۔ وہ ننھی جانی اس عمر میں یہ سب برداشت کرے گی، اس نے یہ نہیں سوچا تھا۔ دل تڑپ تڑپ کر ان اچھے وقتوں میں جا رہا تھا جو اس نے ہنسی خوشی مزے سے گزارے تھے۔ کاش اس کو معلوم ہوتا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہوگا تو وہ کبھی بھی اس شادی کے لیے ہاں نہ کرتی۔ بچپن سے جلدی شادی کرنے کا شوق اس کو لے ڈوبا تھا۔ تھک ہار کر وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی۔ چل چل کر پیر دکھ گئے تھے، تھکن سے آنکھیں بند ہونے لگی۔ وہ اپنی آنکھوں کو موند گئی۔ آنکھوں کے پیچھے خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ ماضی۔ الارم کی تیز آواز نے اس کا موڈ خراب کیا تھا۔ وہ جو ساری رات ناول پڑھ پڑھ کر صبح 5 بجے ہی سوئی تھی، اس وقت اٹھنے کا اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ الارم بھی ڈھیرتا بجے پر بجے جا رہا تھا۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں کو مسلتے اٹھ کر بیٹھی۔ الارم اب بھی بج بج کر پاگل ہو رہا تھا۔ وہ الارم کو اٹھا کر گھورتی ہوئی اس کو پوری قوت سے دیوار پر مار گئی۔ اب بج کر دکھائے، نہیں جانا مجھے کہیں بھی، نہیں جانا مجھے کالج۔ منع بھی کیا تھا امی کو کہ مجھے نہیں پڑھنا آگے، مگر مجال ہے جو کسی نے میری سنی ہو، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی بندی بندی آنکھوں کو مسلتی دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹی۔ ابھی وہ سوئی ہی تھی کہ اس کا دوسرا الارم بج اٹھا۔ وہ جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھتی، اس الارم کو بھی بند کر چکی تھی، مگر اب بار بار نیند ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی نیند مکمل طور پر خراب ہو گئی۔ وہ سرخ نگاہوں سے الارم گھورتے تیزی سے اپنے بستر سے باہر آئی تھی۔ کڑاکے کی سردی نے برا حال کر رکھا تھا۔ رات بھر بیٹھ کر پیرے کامل پڑا تھا، اب اٹھنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ ناول کے بارے میں سوچتی مسکراتی تھی۔ اللہ جی، میری زندگی میں جو ہے نا سالار جیسا شوہر ہی نکلے، کتنا سویٹ ہے نا وہ۔ وہ سالار کے بارے میں سوچتی اٹھ کر بیٹھتی کہ تبھی اس کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس کو معلوم تھا یہ بلاوا اس کے کالج کے لیے ہی آیا تھا، اور کالج جانے کا فی الحال اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ کون ہے؟ آ جائے۔ وہ منہ کڑوا کرتے ہی اس کو اندر آنے کی اجازت دے گئی۔ ملازمہ کو اندر آتے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی۔ اس کو اٹھاتے تو اس کی ماں آیا کرتی تھی، پھر آج ایسا کیا ہو گیا تھا جو اس کی ماں نہیں آئی تھی؟ اس کی حیرت دیکھتی ملازمت میں دوپٹے کو لپیٹنے لگی۔ شاکرہ بولو بھی، کیا بولنے آئی ہو؟ چپ ہی رہو گی یا کچھ بولو گی بھی؟ پہلی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اوپر سے یہ صبح صبح کی دستک۔ اس کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس کا دل کر رہا تھا کہ سب کو بھون کر رکھ دے۔ روشنی بیگم صاحبہ، آپ کو سب نے باہر بلایا، سب کو جا کر کہہ دو کہ مجھے کالج نہیں جانا اور دوبارہ میرے کمرے میں نہ آنا، ورنہ تم اس جاب سے فارغ۔ وہ رخ موڑتی چبا چبا کر بولی، مگر شاکرہ کو اپنے کمرے سے نہ جاتے دیکھ کے وہ حیران ہوئی۔ وہ بیگم صاحبہ آپ کو کالج کی نہیں بلایا، کچھ ہوا ہے اور بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے سب کو، اس لیے سب نے آپ کو بلایا ہے۔ اس کی بات پر اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکا۔ سب خیریت ہے شاکرہ، اتنی صبح صبح کیوں بلائے؟ ہم کو نہیں پتہ چھوٹی بیگم صاحبہ، ہم کو تو بس حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو بلائیں، تو ہم بلانے آ گئے۔ شاکرہ کپکپانے لگی۔ اس کو یوں کپکپاتے دیکھ کے وہ حیران ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ پوچھتی، شاکرہ تیزی سے اس کے کمرے سے غائب ہو گئی۔ وہ حیران ہوتی کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک ایسا کیا ہو گیا تھا جو اس کو صبح صبح بلا لیا تھا؟ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ مکمل طور پر فریش ہوتی، اپنے آپ کو چادر سے اچھی طرح ڈھکتی نیچے کی جانب قدم بڑھا گئی۔ اس کا دل بھی بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کیوں دھڑک رہا تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
اس کے گھر میں کبھی بھی اتنے سیریس معاملات تو نہیں رہے تھے جتنے ابھی تھے۔ اس کو تو ابھی تک بچوں کی مانند اس گھر میں ٹریٹ کیا جاتا تھا، پھر آج کیا ہوا تھا؟ وہ اپنے سرخ چہرے کو مسلتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی جہاں تمام افراد بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ سب کو مشترکہ سلام کرتی اپنی چیئر پر جا کر بیٹھی۔ وہاں بیٹھے کسی افراد نے بھی اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ حیران ہوتی سب کو دیکھ رہی تھی جو سارے ہی ایک دوسرے سے نظریں چرانے میں مصروف تھے۔ کسی نے بھی اس کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لوگ شرمندہ ہیں اس سے، مگر انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا جس پر وہ شرمندہ ہوتے۔ بابا، بھائی، ماما، آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے؟ کیا کوئی کام تھا؟ اس کے کہنے پر فہد نے اس کی نظروں کو اٹھا کر دیکھا۔ یہ اس کی سب سے لاڈلی بہن تھی جس کے بچپن سے اس نے تمام ناز نخرے اٹھائے تھے۔ دیکھیں فہد بھائی، اگر آپ مجھے کالج کا کہنا چاہتے تو میں پہلے بتا رہی ہوں، میں آج پڑھنے نہیں جاؤں گی۔ اصل میں وہ میرے پیٹ میں درد ہے نا، اس لیے بس کل سے پکا جاؤں گی۔ وہ سب کا چہرہ دیکھتی جلدی جلدی بولی، ضرور کالج کی ہی بات ہوگی۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی۔ بیٹا، ہم نے جس بات کے لیے تمہیں بلایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمہاری شادی کریں۔ اپنے باپ کے منہ سے اتنی اچانک یہ بات سنتی وہ حیران رہ گئی، جبکہ وہاں بیٹھے تمام افرادوں کو سانپ سونکھ گیا تھا۔ کیا؟ وہ چلائی۔ ایک عرصہ اس چیز کو پروسیس کرنے میں لگا تھا، مگر جب سمجھ میں آئی تو ایک اندر سے ہی آواز آئی تھی۔ اس کی چیخ پر سب منہ کھولے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ وہ کیوں چوکی تھی کسی کو سمجھ نہ آیا۔ بابا جان، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ اچھل کر اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ یوسف صاحب کو اپنی چھوٹی بیٹی سے یہ امید نہ تھی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ وہ روئے گی، دھوئے گی، انکار کرے گی، وہ اتنی آسانی سے مان جائے گی، یہ انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ اندر ہی اندر ان کا دل آرزدہ ہونے لگا۔ اس بیٹی کو انہوں نے بچپن سے اتنے لاڈ پیار سے پالا اور آج وہ اس کو ہی ایسی جگہ بھیج رہے تھے جہاں انہوں نے زندگی بھر نہیں سوچا تھا۔ بابا جان، کس سے ہو رہی میری شادی، یہ تو بتائیں۔ اس کی بات سنتے وہاں بیٹھے تمام افراد دوبارہ سے شرمندہ ہو گئے۔ جس غلطی کی سزا وہ اس معصوم کو دینے جا رہے تھے، کیا وہ غلطی اس کی تھی بھی؟ ساجد اس کو دیکھتے ہی اپنی نظریں چرا گیا۔ آج اس کی بہن اس کے گناہ کی سزا میں وہاں جا رہی تھی جو خاندان ان کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس گاؤں کے سردار سے۔ کیا؟ روشنی پھر سے چلائی۔ بابا جان، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میری شادی واقعی سردار سے ہو رہی ہے؟ ہاں میری بچی، تمہاری شادی سردار سے ہو رہی ہے۔ یوسف صاحب نظریں چراتے ہوئے بولے، مطلب کہ بابا میں آج کے بعد سے سردانی بن جاؤں گی؟ وہ کھڑی ہوتی گول گول گھومنے لگی۔ اس کی خوشی دیکھتے ہی وہاں سب حیران تھے۔ کسی کے اندر ہمت نہ پڑی اس کو سچ بتانے کی، اور ویسے بھی یوسف صاحب بیٹے کی جان بچانے کے لیے تھوڑے سے مطلب ہی ہو گئے تھے۔ جس بیٹی کو بچپن سے لے کر انہوں نے اتنے لاڈ سے پالا، آج اسی کو بیٹے کے چر میں قربان کر دیا تھا۔ بابا، کبھی میری شادی؟ وہ خوشی سے بولی۔ آج؟ کیا؟ اب کی دفعہ وہ واقعی حیران ہوتی۔ اتنی جلدی شادی کو اس کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے یوسف صاحب ہڑبڑا گئے۔ وہ اصل میں سردار صاحب کو کل کہیں جانا ہے اور وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ بہت شارٹ نوٹس پر ہوا ہے۔ وہ سنتی خوش ہو گئی۔ ایک تو اس کی شادی ہو رہی تھی، اوپر سے اس کا شوہر اتنا خیال کرنے والا تھا، شادی سے پہلے اس کو لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ وہ خوش نہیں، بہت خوش تھی۔ شکریہ بابا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی فضا بیگم اس کے پاس آتی ہیں، اپنے سینے سے لگا گئی۔ وہ جو بے حد خوش تھی، اپنے ماں باپ کے یوں رونے پر حیران رہ گئی۔ دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑک اٹھا، مگر وہ رو کیوں رہی تھی، اس کا دل خوش تھا۔ وہ ان کی پشت پر ہاتھ پھیرتی الگ ہوئی۔ فضا، رو مت، اس کو تیار کرو، اگلے 1 گھنٹے میں اس کا نکاح ہے۔ اپنے باپ کی بات سنتے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ دلہن بننے کا بچپن سے ہی بہت شوق تھا، آج وہ شوق پورا ہو رہا تھا۔ وہ ایسا سجنے والی تھی کہ سب اس کو دیکھتے رہ جاتے، اور پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ سجی سنوری اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس کا روپ دیکھتے سب کی آنکھیں گلابی ہو گئی۔ کسی کو حق نہ تھا اس کے پاس جا کر اس کو گلے لگانے کا۔ سب کا دل اس وقت غمگین ہونے لگا۔ یوسف صاحب گہری گہری سانسیں لیتے کھڑے ہوئے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کو لیتے حویلی سے نکلتے چلے گئے تھے۔ نکلتے نکلتے اس نے ایک آنسو بھری نگاہ حویلی پر ڈالی تھی۔ پتہ نہیں کیوں دل کر رہا تھا کہ آج کے بعد وہ دوبارہ اس حویلی میں نہیں آنے والی تھی۔ تقدیر بھی زخمی سا مسکرا دی۔ کبھی کبھار چھٹی حص بالکل ٹھیک کہتی ہے۔ اس کو کچھ وقت بعد اندازہ ہو جانا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ اپنے لہنگے کو سنبھالتے اس شامیانے میں داخل ہوئی
اس معصوم کو وہ شامیانہ ہی لگ رہا تھا۔ اب اس کو کون بتائے وہ شامیانہ نہیں بلکہ کچھ اور تھا۔ وہاں بیٹھے تمام افرادوں نے آئبرو اٹھا کر اس سجی سنوری دلہن کو دیکھا۔ دلہن کا اتنا سجنا سنورنا کسی کو بھی سمجھ نہ آیا تھا، جبکہ دور بیٹھا شاہرون خان بھی حیران تھا۔ یہ نارمل نکاح تو نہ تھا، مگر کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے اپنا غصہ ضبط کرنے لگا۔ یوسف صاحب نے روشنی کو ایک چیئر پر لا کر بٹھایا۔ شاہرون شاہ کے اشارے پر مولوی صاحب تیزی سے روشنی کے پاس آئے تھے۔ مولوی صاحب کے الفاظ سنتی وہ خوش ہوتے 3 بار قبول ہے بول چکی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ قبول ہے اس کی زندگی میں ایسا بوجھ حال لائے گا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ وہ شادی جو کبھی اس کے لیے خواب ہوا کرتی تھی، آج اس کے لیے ایک ایسا بھیانک خواب تھی جس کو وہ اپنی سوچوں میں بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ گاڑی کا تیز ہارن سنتے وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ آنکھوں سے اب بھی آنسو یوں ہی بہہ رہے تھے۔ اس کے اپنوں نے اس کو وہاں پہنچا دیا تھا جہاں اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ ہمت کر کر کھڑی ہوتی، پھر سے چلنے لگی۔ کبھی چلتی، کبھی تھک ہار کر روڈ پر ہی بیٹھ جاتی۔ ابھی وہ بیٹھی تھی کہ تبھی دور سے ایک بوڑھی عورت اس کے جانب آئی۔ وہ بوڑھی عورت پچھلے آدھے گھنٹے سے روشنی کو یوں ہی فٹ پاتھ پر بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی شکل سے کسی اچھے گھر سے لگتی تھی، پھر یوں کیوں بیٹھی تھی اس کو سمجھ نہ آیا۔ اٹھو بیٹی، میرے ساتھ چلو۔ وہ بڑھیا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھڑا کرنے لگی۔ روشنی بنا کچھ کہے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر کوئی اس کو جیل میں بھی رکھتا تو وہ وہاں رکنے کو تیار تھی، مگر اب وہ وہاں نہیں جا سکتی تھی جہاں سے وہ بھاگ کر آئی تھی۔ وہ عورت نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اس کی چادر کو اس کے سر پر ڈال گئی۔ اتنی ہمدردی سے ہی روشنی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ آج لوگ اس کو ہمدردی سے دیکھ رہے تھے، کل اسی روشنی کو لوگ محبت سے دیکھا کرتے تھے۔ وقت نے سب بدل دیا تھا۔ اس نے مان لیا تھا کہ اس کی چھٹی حص نے کچھ وقت پہلے اس سے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ وہ اپنی آنسو صاف کرتی ہے اور اب تیزی سے اس بڑھیا کے ساتھ اس کے گھر کی جانب جا رہی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اب وہ عمر بھر وہاں نہیں جائے گی، اور نہ ہی وہ جانے والی تھی جہاں سے وہ بھاگی تھی، مگر آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو اللہ ہی جانتا تھا۔ اگلی صبح الارم کی آواز سنتے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اپنی بندی بندی آنکھوں کو مسلتا اٹھ کر بیٹھا تھا۔ سورج کی روشنی چھن چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ ٹائم دیکھتے حیران ہوتے اپنا منہ کھول گیا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور وہ اتنی دیر تک سو رہا تھا اس کو پتہ نہ چلا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا جب وہ اتنا لیٹ اٹھا، مگر چلو اس کے بھائی کے مرنے کے بعد بہت سی چیزیں ایسی ہو گئی تھیں جو آج سے پہلے نہیں ہوئی تھیں۔ وہ جمائی لیتا بستر پر اٹھ کر بیٹھا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ تبھی اچانک اس کو اس نازک وجود کا خیال آیا جس کے ساتھ کل اس نے ظلم کی حد کر کر رکھ دی تھی۔ دل میں عجیب سی ندامت نے سر اٹھایا، مگر اپنے بھائی کے بارے میں سوچتے وہ سب چیزوں کو دوبارہ سے بھول گیا تھا۔ آخر وہ لڑکی اس کے بھائی کے خون کی بتلائی تھی، پھر وہ اس کو کیسے چھوڑتا؟ اس کا خیال آتے ہی اس نے رخ موڑ کر دیکھا تھا۔ بستر کو خالی پاتے اس کے بھوئیں اچکی۔ آخر کو وہ کہاں گئی تھی؟ شاید واش روم ہو۔ وہ سوچتے دوبارہ سے سیدھا ہو کر سیدھا بیٹھ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ پریشان ہوتا تیزی سے واش روم کی جانب گیا۔ کل رات جو اس کے ساتھ اس نے کیا تھا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ خود سے اٹھ کر ہی کہیں چلی جائے، کمرے میں ہی کہیں نہیں کہیں ہوگی، وہ جانتا تھا۔ واش روم کا دروازہ بجاتے ہی وہ اس کو آوازیں دینے لگا۔ خاموشی پاتے اس کا دل عجیب سے احساس سے دھڑکا۔ وہ کچھ بول کیوں نہیں رہی تھی اس کو سمجھ نہ آیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ واش روم کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا، مگر واش روم کو خالی دیکھتے اس کے ہوش اڑ گئے۔ اتنی صبح آخر کو وہ کہاں گئی تھی اس کو سمجھ نہ آیا۔ وہ باہر آتے تیزی سے شرٹ پہنتے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ جہاں بھی ملنی تھی وہ اس کو ابھی سختی سے بتانے والا تھا کہ اس کو بغیر بتائے یہاں وہاں ہونے کی سزا کیا ہے۔ وہ تیزی سے کچن کے اندر داخل ہوا۔ بہت ساری ملازموں کے بیچ وہ اس کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا، مگر شاید وہ معصوم پری سے ڈر کر ہی کہیں چھپ گئی تھی۔ وہ پریشان ہوتا مارا مارا اس کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ معصوم جان گھر میں ہوتی تو ملتی نا۔ جب اس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ اس گھر میں نہیں ہے، تب وہ تھک ہار کر صوفے پر بیٹھا۔ وہ کہاں گئی کہاں جاتی اس کو سمجھ نہ آ رہا تھا۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ وہ چلی گئی تھی، ایک طریقے سے بوجھ کم ہو گیا تھا، مگر دل میں اچانک سے سناٹا کیوں اترا تھا یہ اس کو سمجھ نہ آیا۔ اس کی ماں تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ شاہرون، کیا میں یہ صحیح سن رہی ہوں؟ میں نے سنا ہے وہ بھگوڑی حویلی سے بھاگ گئی ہے۔ اپنی ماں کے منہ سے اپنی بیوی کے بارے میں یہ سب سنتے وہ کھڑا ہوا۔ ماں پلیز، جیسے بھی ہو، جس بھی نیچر کی ہو، وہ میری بیوی ہے۔ جس بھی حال میں ہے وہ میری بیوی بنی ہے۔ بہرحال وہ میری بیوی ہے
اور ماں، میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھا جائے یا اس کو اس قسم کے لفظوں سے پکارا جائے۔ بھاگی نہیں ہے وہ، میں ڈھونڈ کر اسے لے کر آؤں گا، مگر آپ آئندہ میری بیوی کے بارے میں ان لفظوں میں بات نہیں کریں گی، کیونکہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، میں نہیں چاہوں گا میری بیوی کو کوئی ان ناموں سے پکارے۔ وہ تیزی سے کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ جویریہ بیگم اس کا چہرہ یوں دیکھ رہی تھی جیسے انہوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے پورے روئے روئے جا رہی تھی۔ سامنے بیٹھی عورت کی نظریں اس کے وجود پہ گڑ رہی تھی۔ اپنے ساتھ ہوا سب کچھ بتائے وہ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ کیا اتنا آسان ہوتا ہے سب کچھ دوبارہ سے سوچنا، جس کو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی؟ وہ بوڑھی عورت اٹھتے اس کے پاس آتی اس کو گلے سے لگا گئی تھی۔ میں تیری مجبوری سمجھ سکتی ہوں بچی، میں جانتی ہوں کہ تو اس وقت بہت مجبور ہے۔ میں مانتی ہوں کہ میں ایک اچھے گھر سے نہیں ہوں، میں مجبور ہوں، میں خود ایک ضرورت مند ہوں، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ بھوکوں مرتی۔ آدھے گھنٹے سے تجھے فٹ پاتھ پر بیٹھے دیکھ رہی تھی، تیرے حلیے سے ہی معلوم ہو رہا کہ تو کسی اچھے گھرانے سے ہے، اگر حالات نے تجھے یہاں پہنچایا ہے۔ میں جانتی ہوں رہائش ڈھونڈ رہی ہے، اس لیے اس چیز کی تو بالکل بھی فکر نہ کر۔ اس عمر میں یوں اکیلے رہ رہی ہو، مر گئی تو لاش یہیں پڑے سڑ جائے گی، کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تو میرے ساتھ رہ، ایسے مجھے بھی سہارا مل جائے گا اور تجھے بھی رہائش مل جائے گی۔ باقی تو فکر نہ کر، میں تیری ماں کی جگہ ہوں، میں تیرا بہت خیال رکھوں گی۔ وہ بوڑھی عورت نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ روشنی کو اس عورت سے اپنی ماں کی مہک آئی۔ اس کی ماں نے تو اس کے ساتھ بے وفائی کر دی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنی ماں کو بھول نہ سکی۔ وہ بے قابو ہوتی اس بوڑھی عورت کے گلے سے لگتی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں، میں ادھر واپس نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے ان لوگوں سے بچا لو اماں، مجھے وہاں نہیں جانا، وہ شخص مجھے زندہ مار دے گا۔ اس نے کہا تھا وہ میرے ساتھ وہ کرے گا جو میں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مجھے معلوم ہے ماں، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ وہ اس بوڑھی عورت کا دوپٹہ سختی سے تھامے لرز کر بولی۔ وہ رحم دل عورت اس کو اپنے سینے میں بھیج چکی تھی۔ تو فکر نہ کر روشنی، تیرے پیچھے اب میں کھڑی ہوں، تجھے کچھ نہیں ہوگا، جب تک تیرے ساتھ تیری اماں کھڑی ہے تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جھک کر اس کے سر پر پیار کرتی اس کے آنسوؤں کو صاف کر دی۔ چل چھوڑ ابھی رونا دھونا، جب سب کچھ چھوڑ کر آ ہی گئی ہے تو سوچ بھی کیوں رہی ہے؟ اب سے میں تیری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ مانتی ہوں کہ میں تجھے تیری اوقات کے مطابق نہیں دے سکتی، مگر بہت کچھ تو دے سکتی ہوں نا۔ اکیلی ہوں، کیا ہی کر سکتی ہوں۔ جوانی بچہ کو مدرسہ پڑھاتی تھی تو وہی بچے اکثر مجھ سے ملنے آ جاتے ہیں تو راشن وغیرہ بھی لے آتے ہیں، انہی کی وجہ سے میرا گھر چل رہا ہے، مگر تو فکر نہ کر، میں تجھے کبھی کسی کام کا نہیں بولوں گی۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی نرمی سے اس کو سمجھا رہی تھی۔ اماں، آپ نے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہے، یہی بہت ہے، آج سے اس گھر کی ذمہ داریاں میری بھی ہیں۔ وہ اس رحم دل عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو چوم گئی۔ اس عورت سے اس کو ماں کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ کھانا کھایا تم نے؟ شازیہ بیگم اس کے برابر بیٹھتی نرمی سے بولی۔ کھانے کا نام سنتی اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ جا کر دیکھ، کچن میں کھانا پڑا ہوگا، روٹیاں بھی بنی رکھی ہوں گی، جا کر پیٹ بھر کر کھانا کھائے، پھر اس کے بعد نہا دھو کر اچھے سے صاف ستھری ہو کر یہاں آ جا، ڈھیر ساری باتیں کریں گے آج ہم۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی نرمی سے بول رہی تھی۔ وہ ان کو آنسو بھری نگاہوں سے دیکھتی اپنی چادر کو سختی سے اپنے ارد گرد لپیٹتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ دل اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھک رہا تھا۔ اس کو رہائش مل گئی تھی، وہ بھی اتنی اچھی عورت کے پاس، شکر کرنا تو بنتا تھا، ورنہ کتنی اس کو ٹینشن تھی نہ کہ وہ کہاں رہے گی۔ اللہ نے چٹکیوں میں اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ وہ کالا چشمہ اپنی آنکھوں میں چڑھائے فل اسپیڈ پہ اپنی گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑتے ہوئے وہاں پہنچ جائے۔ اگر وہ اس کو وہاں سے ملتی تو وہ قسم کھا کر جا رہا تھا کہ وہ اس کی قبر وہیں کھودنے والا تھا۔ صبح سے لے کر اب تک وہ غائب تھی، وہ پاگلوں کی طرح اس کو آگے پیچھے ڈھونڈ چکا تھا۔ وہ اس کو کیوں ڈھونڈ رہا تھا، کیوں اس کے لیے پریشان تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی تو بدلے کے لیے آئی تھی نا، جس کے ساتھ رات بھر اس نے ظلم کیا بھی تھا، پھر کیوں وہ اس کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، اس کو سمجھ نہ آیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کرنے کے بعد وہ اس کی حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں روشنی، اگر تم مجھے یہاں سے ملی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ تیزی سے حویلی کے اندر داخل ہوا۔
ڈرائنگ روم میں موجود تمام افراد اس کو دیکھتے ہی حیران ہوئے تھے۔ شاہرون بھاگتے ہوئے ساجد کا گریبان پکڑ گیا۔ بغیرت گھٹیا انسان، جب کل اپنی بہن دے ہی دی تھی تو کمزوروں کی طرح واپس کیوں لی؟ وہ اس کا گلا پکڑے دھاڑ رہا تھا۔ ساجد کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے شاہرون کو خود سے دور پھینک گیا تھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے تو؟ کس کو واپس لے آیا میں؟ ساجد کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کی لاڈلی بہن بنی میں لینے کے بعد بھی اس شخص کو آرام نہیں تھا۔ روشنی کہاں ہے ساجد؟ مجھے پتا کہاں ہے وہ؟ شاہرون دھاڑا۔ اس کی دھاڑ پر تمام افراد سکتے میں آئے تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا شاہرون؟ روشنی کو تو کل تمہاری نکاح میں دے دیا گیا۔ اس کو تو تمہارے گھر ہونا چاہیے۔ وہ یہاں کیا کرے گی؟ یوسف صاحب بھی بولے تھے۔ انکل پلیز مجھے کچھ بولنے پر مجبور نہ کریں۔ آپ کی بیٹی گھر نہیں ہے، اس کا مطلب وہ یہیں کہیں ہے۔ مجھے پتا ہے، پہلے ہی کہہ رہا ہوں، اگر آپ لوگ مجھ سے جھوٹ کہہ رہے ہیں تو میں قسم کھاتا ہوں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ شاہرون تو جیسے اس وقت دیوانہ ہو رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ نہیں ہے وہ یہاں۔ کل رات تمہاری نکاح میں دے دی گئی ہے وہ۔ اس کے بعد وہ یہاں کیا کرے گی؟ آپ کی جگہ فہد بھی بولا۔ فہد کی بات سنتے وہ پیچھے ہوا تھا۔ اس کا مطلب وہ یہاں بھی نہیں تھی۔ پھر وہ کہاں تھی؟ اس کا دل انہونی کے خوف سے دھڑکا۔ کہیں وہ کسی کے غلط ہاتھوں میں تو نہیں پڑ گئی؟ اس سے زیادہ وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ خاموشی سے اس حویلی سے نکل گیا۔ وہ وہاں نہیں تھی، اس کو معلوم ہو گیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھتا، پاگلوں کی طرح اس کو یہاں وہاں ڈھونڈنے لگا۔ اس کی دھڑکنیں رک رک کر چل رہی تھیں۔ وہ انسان جتنا ہی نہ تھا کہ کل رات، اور جانتا بھی نہ تھا کہ جس کے ساتھ اس نے ظلم کی حد کر دی تھی وہ لڑکی اس کا جنون بن چکی تھی۔ وہ اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک رہا تھا، مگر پھر بھی وہ ہار نہیں مان رہا تھا۔ وہ اس کو ایسی ایسی جگہ بھی ڈھونڈ آیا تھا جہاں سے کسی انسان کا گزر بسر نہیں ہوتا تھا۔ اس کو اس سے محبت ہے یہ وہ شخص ابھی بھی نہیں جانتا تھا، مگر جاننے والا تھا۔ تھک ہار کر وہ آدھی رات کو اپنے گھر کے اندر داخل ہوا۔ آنکھیں سرخ تھی، وہ کہاں چلی گئی اس کو سمجھ ہی نہ آ رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ سر جھٹکتا تیزی سے اپنے کمرے کے اندر چلا گیا۔ 4 ماہ بعد وقت کا کام گزرنا اور وہ اسی تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ ان 4 ماہ میں شاہرون شاہ نے پاگلوں کی طرح روشنی کو ڈھونڈا تھا، مگر روشنی اسے کہیں نہ ملی تھی۔ ایسا لگتا تھا یا تو اس کو زمین نگل گئی ہو یا پھر آسمان کھا گیا۔ کتنی بار وہ تھک ہار کر ہمت ہار دیتا، مگر اس کے دل میں موجود اس نازک جان کے لیے محبت اس کو ہمت ہارنے میں نہیں دیتی تھی۔ کچھ عرصہ بعد اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کو ایمان سے محبت تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے زمین آسمان کر دیا تھا اس نازک جان کو ڈھونڈنے کے لیے، مگر شاید اللہ ابھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کو ملے۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا، اللہ کی بندی کے ساتھ اس نے غلط کیا تھا اور اسی کی سزا وہ بھگت رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اللہ سے روز اپنے گناہ کی معافی مانگتا تھا۔ اب اللہ کی معافی کب دیتا یہ تو اللہ ہی جانتا تھا۔ وہ اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھتا بھیگا سا مسکرایا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سے تو زندگی لگتی ہی نہ تھی۔ کتنا جاہل والا کام کیا تھا نا اس نے۔ اس کے بھائی کو مار کر اس کے بھائی نے تھا، مگر ظلم اس نے بھی اس معصوم کے ساتھ کیا۔ یہ بھول گیا تھا کہ اللہ ناحق جھوٹ معاف نہیں کرتا، اور اس نے اس معصوم کے ساتھ ناحق ہی ظلم کیا تھا۔ وہ اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتا اپنا کوٹ پہنتے تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ آج اس کو ایک ضروری کام سے ایک جگہ جانا تھا۔ آنے کے بعد وہ اس نازک جان کو پھر سے ڈھونڈنے کے لیے جانا چاہتا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ وہ اس کو مل جائے گی، اور اب یہی یقین اس کو اس نازک جان سے ملانے والا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ اس چھوٹے سے گھر میں داخل ہوا۔ بہت بچپن میں کبھی وہ یہاں آیا کرتا تھا، اس کے بعد کبھی کبھار وہ سکون کے لیے یہاں آ جایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ عورت تھی وہ جس نے بچپن میں اس کو ایک قابل انسان بنایا تھا، وہ بھلا ان کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ ڈرائیور کو گاڑی سے راشن نکالنے کا کہتا تیزی سے اندر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ تقدیر مسکرائی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آئندہ اس کی دشمن جہاں بھی موجود تھی، جس کو پچھلے 4 ماہ سے ڈھونڈ رہا تھا، وہ اس کو یہاں ملنے والی تھی۔ اگر اس کو معلوم ہوتا تو وہ شاید وہ بینڈ باجے ساتھ لے کر آتا۔ وہ ان کو سلام کرتا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ شازیہ بیگم اتنے عرصے بعد اس کو اپنے سامنے دیکھ کر آبدیدہ ہو گئی تھی۔ رو کیوں رہی ہیں اماں؟ تو اور کیا کروں، کتنے عرصے بعد آئے ہو؟ تم تو بھول گئے تھے نا اپنی اماں کو۔ اماں میں ساری دنیا بھول گیا تھا۔ ان 4 ماہ میں میرے ساتھ وہ ہوئے ہیں اماں، کہ اگر میں اپنے حواسوں میں ہوں تو بھی بہت بڑی بات ہے۔ ایسا کیا ہوا تھا بیٹا جو تم مجھے بھول گیا؟ شازیہ بیگم اس کی بات سنوارتے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی یا کہہ پاتا، روشنی پانی کا گلاس لیے اندر آئی تھی۔
مگر اس کو شازیہ بیگم کے سامنے بیٹھے دیکھ کے اس کے ہاتھوں سے گلاس پھسلتا زمین پر جا گرا۔ پانی ایک جھٹکے سے اچھلا تھا، کچھ پانی شاہرون پر بھی گر گیا۔ وہ حیران ہوتے اس نئے آنے والے وجود کو دیکھنے لگا تھا، مگر روشنی کو وہاں دیکھ کر اس کی آنکھیں بے یقین ہوئی تھیں۔ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوتا روشنی کے پاس گیا۔ روشنی، تم یہاں؟ وہ بے یقینی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس کو 4 مہینے سے وہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا وہ اس کو آج یہاں مل جائے گی۔ شازیہ بیگم ان دونوں کو یوں دیکھتے ساری بات سمجھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ حیران رہ گئی تھی کہ شاہرون نے ایسا کیا کیا تھا، مگر شاید حالات اس وقت یہی کہتے تھے۔ آپ کون؟ روشنی اسپاٹ لہجے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ جواب دیتا روشنی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ شاہرون تیزی سے اس کی جانب بھاگا تھا۔ کتنی مشکل سے اس کو ملی تھی نا وہ، اب ایک لمحے کے لیے بھی اس کو خود سے دور نہیں جانے دے سکتا۔ روشنی، روشنی، خدا کا واسطہ میری بات سنو میری جان۔ خبردار، خبردار مجھے ان گھٹیا ناموں سے پکارا تو بھول جاؤ میں کون ہوں تمہاری۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ خدا کا واسطہ میری زندگی مزید برباد مت کرو۔ وہ ہاتھ جوڑتے رو دیا۔ اس شخص کو دیکھتے اس کو کتنا خوف محسوس ہوا تھا وہ لفظ میں بتا نہیں سکتی تھی۔ اس کو خوف زدہ ہوتے شاہرون شاہ تیزی سے جانب بھاگا۔ میری جان پلیز ایسے مت کہو، خبردار جو مجھے جان کہا۔ وہ اس کا ہاتھ بری طرح جھڑکتے چلائی۔ ان دونوں کی چیخوں پکار باہر بیٹھی شازیہ بیگم بھی سن رہی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ شاہرون بنا لے گا۔ کہیں نہ کہیں وہ خوش بھی تھی، کہیں نہ کہیں وہ اداس بھی تھی۔ خوش شاہرون کی وجہ سے تھی تو اداس اپنی وجہ سے تھی۔ وہ چلی جاتی تو پھر سے اکیلی ہو جاتی۔ میری جان، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مگر پلیز ایسے مت بولو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ تم میری سچویشن نہیں سمجھ سکتی روشنی، میرے بھائی کا قتل کر دیا تھا تمہارے بھائی نے۔ میں لاکھ چلایا چیخا کہ میری شادی نہیں کرواؤ، مجھے کسی کو ونی میں نہیں لینا، مگر کسی نے میری بات نہیں سنی۔ تمہارے گھر والوں نے کسی بوجھ گرا تم کو ونی کر دیا۔ زبردستی مجھ پر تم لاد دی گئی تھی، میں تمہارے ساتھ کرتا بھی تو اور کیا کرتا۔ میں آج بھی شرمندہ ہوں اس ایک رات کو لے کر روشنی۔ اگلے دن جب صبح میں اٹھا اور تم مجھے کہیں نہ ملی، میں بڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے تمہیں در در ڈھونڈا روشنی، تم مجھے کہیں نہ ملی۔ کچھ دن بعد جا کر مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت تھی روشنی، مجھے تم سے عشق تھا، میں جنون کی حد تک تمہیں چاہتا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں روز تڑپنے لگا، ہر جگہ تمہیں ڈھونڈتا تھا، مگر تم کہیں نہ ملی۔ 4 مہینے گزر گئے تھے، میں ہمت آج بھی نہیں ہارا تھا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے اللہ تمہیں مجھے یہاں ملوا دیں گے۔ پلیز روشنی مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہیں اتنا خوش رکھوں گا کہ تم سب بھول جاؤ گی۔ وہ نرمی سے کہتا کھینچ کر اس کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی اتنی سی نرمی پاتے وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اس شخص نے اس رات اس کی ایک بات نہیں سنی تھی، وہ بھولتی بھی تو کیسے بھولتی۔ اس روز اس کے ساتھ وہ ہوا تو جو اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا۔ جان پلیز رو مت، میں وعدہ کر رہا ہوں نا تم سے، میں کبھی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا۔ کر ہی نہیں سکتا میری جان، تم میری جان ہو، میرے بہت قریب ہو، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تمہارے ساتھ۔ جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، مگر ایک وقت آئے گا روشنی جب تم کو مجھ پر بھروسہ آئے گا۔ پلیز مجھے معاف کر دو روشنی۔ اس دن میرے ساتھ جو ہوا تھا میں اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ میرا لاڈلا بھائی جس سے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا، میں اور کیا کرتا۔ اس کی بات سنتے روشنی کی آنکھوں سے اور تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ اس شخص کے ساتھ غلط ہوا تھا وہ آج سمجھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ غلط ہوا 4 مہینے پہلے وہ شخص یہ بات نہیں سمجھا تھا، مگر اللہ کہتا ہے نا کہ وہ معاف کرنے والوں میں سے ہے، تو وہ بھی معاف کرنے والوں میں سے بننا چاہتی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو روشنی، وہ بھیگے لہجے میں بولا۔ روشنی مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ معاف کیا شاہرون۔ شاہرون بے یقینی ہوتے اس کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ تھینک یو میری جان، تم دیکھنا میں تمہیں اتنا خوش رکھوں گا کہ تم سب بھول جاؤ گی۔ وہ مسکرا کر کہتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس کی اس ادا پر روشنی شرما گئی تھی۔ وقت کہتا تھا کہ بہت جلد روشنی بھی اس شخص کو اتنا ہی چاہنے والی تھی جتنا وہ شخص اسے چاہتا تھا۔